واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، دنیا کی تقسیم میں اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے، تفاوت رکھا ہے۔ ایک جیسی دنیا اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا نہیں فرمائی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو تنگ دست بنایا، کسی کو مفلس بنایا، کسی کو رزق بقدر کفاف عطا فرمایا، اور کسی کو اتنا عطا فرمایا کہ اس کے سنبھالنے سے سنبھلتا نہیں ہے، شمار کرنے سے شمار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی یہ تقسیم رکھی، کسی کو دین اللہ نے بقدر ضرورت عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین خوب وافر عطا فرمایا، کسی کو درمیانے درجے میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا ایک جیسی سب کو نہیں ملی۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو خوب مال و دولت سے نواز دیتا اور دنیا سب کے لیے کھول دیتا تو زمین میں سرکشی آ جاتی، فساد آ جاتا، نظام کائنات چل نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ نے اس حکمت سے اس میں فرق کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دین میں بھی فرق کیا، کسی کو دین زیادہ عطا فرمایا، کسی کو تھوڑا عطا فرمایا۔ تو دنیا کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور دین اور آخرت کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دوستوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، دشمنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، ماننے والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، فساق و فجار کو بھی عطا فرماتے ہیں، متقی پرہیزگار کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرماتے ہیں۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، مگر دین اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں، محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ان کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ دین ہر ایک کو نہیں ملتا، دنیا ہر ایک کو مل جاتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور اس کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اور اس کو بھی ملتی ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور اس کو بھی ملتی ہے جو اللہ سے ٹکراتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو بے تحاشا دنیا عطا فرمائی، اقتدار بھی عطا فرمایا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب دنیا عطا فرمائی، نافرمانوں کو بھی اللہ نے خوب عطا فرمائی۔ لیکن دین میں اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرمائیں گے، محبوب بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرمائے یہ اس بات کی علامت ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ دنیا کا ملنا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اللہ کا محبوب ہے، مگر دین کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کا محبوب ہے۔ اور دین کیا ہے؟ صرف پڑھنے کو دین نہیں کہتے، صرف قیل و قال کو دین نہیں کہتے، صرف ورق گردانی کو دین نہیں کہتے، صرف کلاس میں حاضری کو دین نہیں کہتے، صرف پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا نام دین نہیں ہے، صرف تمام کتابیں نو کے زبان ہو جانے کا نام دین نہیں ہے، صرف صلاحیتوں کے اجاگر ہو جانے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، من ارباب العلم، من ارباب العلم، علم والے کون ہیں، دین والے کون ہیں، دیندار کون کہلاتا ہے، عالم کون کہلاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، علم والے وہ ہیں، دیندار وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ من ارباب العلم، علم والے کون ہیں؟ جو اپنی معلومات کو معمولات بناتے ہیں، جو معلوم ہے وہ ان کے عمل میں ہے۔
اور علم اسی کے ذریعے سے محفوظ ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے علم محفوظ ہوتا ہے، خالی پڑھنے پڑھانے سے علم محفوظ نہیں ہوتا۔ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے، خالی پڑھنے پڑھانے سے علم محفوظ نہیں ہوتا، علم کی حفاظت عمل سے ہے، علم کی حفاظت عمل سے ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض فتنوں کا ذکر ہوا، تو ایک بڑے فتنے کا تذکرہ آیا، تو حضور نے فرمایا یہ فتنہ ابھی ظاہر نہیں ہوگا، یہ اس زمانے میں ظاہر ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، جب علم اٹھ جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ۔ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ علم تو نہیں اٹھ سکتا بظاہر، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، آگے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا سکیلت کو امک زیاد ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ۔ ارے افسوس زیاد تم پر، میں سمجھتا تھا تم پورے مدینے میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو، اور تمہیں اتنا نہیں پتہ کہ خالی پڑھنے پڑھانے سے علم محفوظ نہیں ہوتا، علم کسی اور چیز سے محفوظ ہوتا ہے۔ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما۔ یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، وہ تورات پڑھتے ہیں، یہ انجیل پڑھتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ تورات کے نام سے ایک صحیفہ رہے گا، انجیل کے نام سے ایک صحیفہ رہے گا، اندر کچھ بھی ہو ایک رہے گا، مگر تورات بھی اٹھ چکی ہے، انجیل بھی اٹھ چکی ہے، تورات کے نام سے کچھ اور ان کے ہاتھ میں ہے، انجیل کے نام سے کوئی اور کتاب ان کے اپنے ملفوظات ان کے ہاتھ میں ہے۔ تورات کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے جو شروع ہوا آج تک چل رہا ہے، اور انجیل کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا آج تک چل رہا ہے، مگر تورات بھی اٹھ چکی، انجیل بھی اٹھ چکی۔ کیسے اٹھ چکی؟ عمل میں نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا علم دین کی حفاظت عمل سے ہے، علم دین کی حفاظت عمل سے ہے، خالی پڑھنا پڑھانا نہیں۔ خالی پڑھنا پڑھانا ہو تو یہ قیل و قال ہے، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وفاق المدارس کی سند ہو، عالم ہونے کی یہ سند نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو صحاح ستہ ازبر ہو۔ آپ نے فرمایا عالم ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن يُعْجِبَ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عجب میں مبتلا ہو، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو، وہ تکبر میں مبتلا ہو، بڑائی میں مبتلا ہو، بڑے بول بولتا ہو، تواضع اس کے قریب نہ آتی ہو، اور تکبر کے سریے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہوں، پھر چاہے صحاح ستہ اس کے موقع زبان ہو، چاہے وفاق المدارس کی سند اس کے پاس ہو، علمی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، تخصص فی الافتاء کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الدعوہ والارشاد کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الحدیث کی سند بھی اس کے پاس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر میں یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسہ۔ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بڑے بول بولے، اس کے طور اطوار، اس کی چال ڈھال سے بڑی جھلکتی ہو، تکبر جھلکتا ہو، یہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جاہل ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے دین کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ دین صرف پڑھنے پڑھانے سے زندہ نہیں ہوتا، دین عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے۔ جو محدثین آج ہماری نظر میں آفتاب و مہتاب بنے ہوئے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے دین کو حاصل کیا اور عمل کے ساتھ حاصل کیا، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، اور وہ ان صفات کے پیکر تھے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اہل علم کی صفات بیان فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ علم والے کون ہیں؟ اولو الالباب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقب الدار۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اہل علم کا، کتنی 9 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ کبھی ہم نے غور کیا ان میں سے کتنی صفات آج میرے اندر ہیں اور کتنی صفات آج میرے اندر نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دین کے بڑے علم بردار ہیں، ہمارے دم سے دین کا نظام چل رہا ہے، ہماری وجہ سے آج دین زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا، شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر۔ خیر شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ 3 دفعہ فرمایا، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ پھر فرمایا، اب میں تمہیں اب مختصر لفظوں میں، جامع لفظوں میں خیر بھی بتا دیتا ہوں، شر بھی بتا دیتا ہوں۔ خیر میں سب سے بڑی خیر بتاتا ہوں، شر میں سب سے بڑا شر بتاتا ہوں۔ ان شر الشر شرار العلماء وخیر الخیر خیار العلماء۔ سب سے بڑا خیر بہترین علماء ہیں، سب سے بڑا شر وہ بدترین علماء ہیں، بدترین علماء ہیں۔ ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے گرا ہوا انسان کون ہوگا؟ عالم لا ينتفع بعلمه۔ وہ عالم ہوگا جو پڑھتا پڑھاتا خوب ہے، تقریریں خوب کرتا ہے، مگر اس کی زندگی میں پڑھے ہوئے کا عمل نظر نہیں آتا۔ یہ سب سے گرا ہوا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنم میں تعفن ہے، بدبو ہے اور خوب تعفن ہے۔ ایک آدمی کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان آنتوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اور اس سے تعفن اور بدبو ہے کہ جہنم والے اپنے عذاب سے پریشان، اوپر یہ اس کی تکلیف، اس کی بدبو عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے۔ وہ سارے جمع ہو کر اس کے پاس آئیں گے اور اس کو غور سے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور اس سے کہیں گے، الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر۔ ارے اگر ہم غلط نہیں، کیا تم وہ آدمی تو نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہ پھر تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو جنت الفردوس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ۔ تمہیں نیکیوں کا حکم کرتا تھا برسر منبر، اور خود خلوتوں میں جا کر انہی نیکیوں کو ذبح کرتا تھا، چھریاں چلاتا تھا، خنجر چلاتا تھا۔ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ۔ اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا،
خود انہی برائیوں میں مبتلا تھا، اس وجہ سے آج یہ میرا بھیانک انجام تم دیکھ رہے ہو۔ جس عذاب میں تم مبتلا ہو اس سے بڑھ کر میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور میری وجہ سے تمہارے عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف پڑھنا پڑھانا یہ علم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ ہمیں صرف اتنا یاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ جو فرائض کو مسجد کے قریب بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ صبح و شام 5 مرتبہ آوازیں سنتا ہے اور اس کے کانوں میں جوں تک نہیں ریگتی، فرائض کو اس نے ذبح کیا ہوا ہے، دین اس کے عملی طور پر اس کے قریب نہیں آ رہا، اور وہ لہک لہک کے پڑھتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ دوسری حدیثیں آئی ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف نقوش حروف باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہے گا، مساجدہم عامرہ، مسجدیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتن وفیہم تعود، اور آسمان کی چھت تلے اللہ کی جتنی مخلوقات آباد ہیں ان میں سب سے بدتر علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، وہی ہر برائی کی جڑ ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں جا کر لوٹیں گے۔ کبھی ان احادیث کو بھی سنا ہے، کبھی یاد کیا ہے، کبھی تصور کیا ہے، کبھی استحضار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے، غم کے کنویں سے، غم کے اندوہناک کنویں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جب الحزن، غم کے اندوہناک کنویں سے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے، غم کا کنواں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مت پوچھو، ایسا خوفناک کنواں ہے یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ، کہ خود جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم کے 7 طبقے، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، 7 طبقے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری پناہ، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اس سے ہمیں پناہ میں رکھنا۔ صحابہ کرام کانپ گئے، لرز گئے، اے اللہ کے رسول یہ خوفناک طبقہ جس سے جہنم 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے، اللہ کے رسول کون بدبخت لوگ اس میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قراء جائیں گے، قرآن پڑھنے والے، تفسیر پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، اور جو عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں، عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں۔ خلوت میں ان کا لباس اور ہے، جلوت میں ان کا لباس اور ہے، خلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، جلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، خلوت میں ان کی باتیں اور ہیں، جلوت میں اہل دنیا کے سامنے جا کر ان کی باتیں اور ہیں، اور وہ ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ رنگ بدلنے والے علماء جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، علم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ صفات کے ساتھ علم آتا ہے، صفات کے ساتھ علم آتا ہے۔ حضرت عبداللہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون وببکائہ اذا الناس یضحکون وبخشوعہ اذا الناس یختالون وبسکوتہ اذا الناس یخلطون۔ عالم کون ہے؟ قرآن والا کون ہے؟ قرآن والا وہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے چھا جائیں اس کا مصلی اس کی آہوں سسکیوں سے قرآن کی تلاوت سے آباد ہو جائے۔ خیبر میں قبیلہ اشعر کے لوگ آئے حبشہ سے ہجرت کر کے، جب خیبر فتح ہوا تو ہجرت کر کے وہ عین اس وقت پہنچے تو قبیلہ اشعر کے کو 50-53 لوگ تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعر کے لوگوں کے بارے میں فرمایا حفاظت عمل سے ہے، علم دین کی حفاظت عمل سے ہے، خالی پڑھنا پڑھانا نہیں۔ خالی پڑھنا پڑھانا ہو تو یہ قیل و قال ہے، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وفاق المدارس کی سند ہو، عالم ہونے کی یہ سند نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو صحاح ستہ ازبر ہو۔ آپ نے فرمایا عالم ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَن يُعْجِبَ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عجب میں مبتلا ہو، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو، وہ تکبر میں مبتلا ہو، بڑائی میں مبتلا ہو، بڑے بول بولتا ہو، تواضع اس کے قریب نہ آتی ہو اور تکبر کے سریے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہوں، پھر چاہے صحاح ستہ اس کے منہ کے زبان ہو، چاہے وفاق المدارس کی سند اس کے پاس ہو، علمی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، تخصص فی الافتاء کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الدعوہ والارشاد کی سند اس کے پاس ہو، تخصص فی الحدیث کی سند بھی اس کے پاس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر میں یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسہ۔ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بڑے بول بولے، اس کے طور اطوار اس کی چال ڈھال سے بڑی جھلکتی ہو، تکبر جھلکتا ہو، یہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جاہل ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے دین کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ دین صرف پڑھنے پڑھانے سے زندہ نہیں ہوتا، دین عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے۔ جو محدثین آج ہماری نظر میں آفتاب و مہتاب بنے ہوئے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے دین کو حاصل کیا اور اس عمل کے ساتھ حاصل کیا، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، اور وہ ان صفات کے پیکر تھے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں اہل علم کی صفات بیان فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ علم والے کون ہیں؟ اولو الالباب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اہل علم کا، کتنی 9 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ کبھی ہم نے غور کیا ان میں سے کتنی صفات آج میرے اندر ہیں اور کتنی صفات آج میرے اندر نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دین کے بڑے علم بردار ہیں، ہمارے دم سے دین کا نظام چل رہا ہے، ہماری وجہ سے آج دین زندہ
زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا، شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا، شر کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر، خیر شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ 3 دفعہ فرمایا، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ پھر فرمایا، اب میں تمہیں اب مختصر لفظوں میں، جامع لفظوں میں خیر بھی بتا دیتا ہوں، شر بھی بتا دیتا ہوں۔ خیر میں سب سے بڑی خیر بتاتا ہوں، شر میں سب سے بڑا شر بتاتا ہوں۔ ان شر الشر شرار العلماء وخیر الخیر خیار العلماء، سب سے بڑا خیر بہترین علماء ہیں، سب سے بڑا شر وہ بدترین علماء ہیں، بدترین علماء ہیں۔ ان من شر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے گرا ہوا انسان کون ہوگا؟ عالم لا ينتفع بعلمه، وہ عالم ہوگا جو پڑھتا پڑھاتا خوب ہے، تقریریں خوب کرتا ہے، مگر اس کی زندگی میں پڑھے ہوئے کا عمل نظر نہیں آتا، یہ سب سے گرا ہوا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنم میں تعفن ہے، بدبور ہے اور خوب تعفن ہے۔ ایک آدمی کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان آنتوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اور اس سے تعفن اور بدبو ہے کہ جہنم والے اپنے عذاب سے پریشان، اوپر یہ اس کی تکلیف، اس کی بدبو عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے۔ وہ سارے جمع ہو کر اس کے پاس آئیں گے اور اس کو غور سے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور اس سے کہیں گے، الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، ارے اگر ہم غلط نہیں، کیا تم وہ آدمی تو نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہ پھر تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو جنت الفردوس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، تمہیں نیکیوں کا حکم کرتا تھا برسر منبر، اور خود خلوتوں میں جا کر انہی نیکیوں کو ذبح کرتا تھا، چھریاں چلاتا تھا، خنجر چلاتا تھا۔ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا، خود انہی برائیوں میں مبتلا تھا۔ اس وجہ سے آج یہ میرا بھیانک انجام تم دیکھ رہے ہو، جس عذاب میں تم مبتلا ہو اس سے بڑھ کر میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور میری وجہ سے تمہارے عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف پڑھنا پڑھانا یہ علم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ ہمیں صرف اتنا یاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر، جو فرائض کو مسجد کے قریب بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ صبح شام 5 مرتبہ آوازیں سنتا ہے اور اس کے کانوں میں جوں تک نہیں ریگتی، فرائض کو اس نے ذبح کیا ہوا ہے، دین اس کے عملی طور پر اس کے قریب نہیں آ رہا، اور وہ لہک لہک کے پڑھتا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ دوسری حدیثیں آئی ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف نقوش حروف باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتن وفیہم تعود، اور آسمان کی چھت تلے اللہ کی جتنی مخلوقات آباد ہیں ان میں سب سے بدتر
علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، وہی ہر برائی کی جڑ ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں جا کر لوٹیں گے۔ کبھی ان احادیث کو بھی سنا ہے، کبھی یاد کیا ہے، کبھی تصور کیا ہے، کبھی استحضار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگو جب الحزن سے، غم کے کنویں سے، غم کے اندوہناک کنویں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس جب الحزن، غم کے اندوہناک کنویں سے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے، غم کا کنواں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مت پوچھو، ایسا خوفناک کنواں ہے یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ، کہ خود جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم، جہنم کے 7 طبقے، جہنم، حطمہ، لظیٰ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، 7 طبقے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری پناہ، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اس سے ہمیں پناہ میں رکھنا۔ صحابہ کرام کانپ گئے، لرز گئے۔ اے اللہ کے رسول یہ خوفناک طبقہ جس سے جہنم 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے، اللہ کے رسول کون بدبخت لوگ اس میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قراء جائیں گے، قرآن پڑھنے والے، تفسیر پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، اور جو عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں، عمل میں دکھلاوا رکھتے ہیں۔ خلوت میں ان کا لباس اور ہے، جلوت میں ان کا لباس اور ہے، خلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، جلوت میں ان کے خد و خال اور ہیں، خلوت میں ان کی باتیں اور ہیں، جلوت میں اہل دنیا کے سامنے جا کر ان کی باتیں اور ہیں، اور وہ ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ رنگ بدلنے والے علماء جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، علم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ صفات کے ساتھ علم آتا ہے، صفات کے ساتھ علم آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون وببکائہ اذا الناس یضحکون وبخشوعہ اذا الناس یختالون وبسکوتہ اذا الناس یخلطون۔ عالم کون ہے؟ قرآن والا کون ہے؟ قرآن والا وہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے چھا جائیں اس کا مصلح اس کی آہوں سسکیوں سے قرآن کی تلاوت سے آباد ہو جائے۔ خیبر میں قبیلہ اشعر کے لوگ آئے حبشہ سے ہجرت کر کے، جب خیبر فتح ہوا تو ہجرت کر کے وہ عین اس وقت پہنچے تو قبیلہ اشعر کے کو 50-53 لوگ تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعر کے لوگوں کے بارے میں فرمایا انی لاعرف اصوات رفقة الاشعریین بالقرآن حین يدخلون باللیل واعرف منازلهم من اصواتهم بالقرآن باللیل وان لم اعرف منازلهم حین دخلوا بالنہار۔ قبیلہ اشعر کے لوگ صبح مجھے نہیں پتہ چلتا کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، 1400 کا لشکر ہے، یہ 50-53 لوگ ہیں، ان میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نہ مجھے ان کی شکلوں کا پتہ چلتا ہے، نہ چہروں کا پتہ چلتا ہے، نہ افراد کا پتہ چلتا ہے، نہ خیموں کا پتہ چلتا ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا قبیلہ اشعر کون سا ہے، دوسرے قبیلے کے لوگ کون سے ہیں، ان میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب رات ہوتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، رات اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے، ہر چیز پہ سناٹا چھاتا ہے، خاموشی آتی ہے، تو مجھے ایک دم کچھ خیموں سے قرآن کریم کی خوبصورت آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ ہوا کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی میرے کانوں سے آ کر ٹکراتی ہیں۔ میں سمجھ جاتا ہوں یہاں قبیلہ اشعر کا آدمی ہے، قبیلہ اشعر کا آدمی ہے۔ ان کی قرآن کی آوازیں سن کر
رات کی تاریکی میں پہچان لیتا ہوں، دن کے اجالے میں مجھے نہیں پتہ چلتا، رات کی تاریکی میں مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ قبیلہ اشعر کے لوگ ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی قرآن کی آوازیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور دعائیں نکلتی ہیں، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ہم دین پڑھتے ہیں، کبھی رات کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی کبھی سعادت ہوئی، توفیق ہوئی، نیت ہی نہیں کی۔ اللہ نیت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے، ارادہ کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو چلنا نہ چاہیں، جو نیت نہ کریں، جو ارادہ نہ کریں، اللہ ان کو نہیں عطا فرماتا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ غزوہ تبوک میں کچھ منافقین جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے عذر تراشے، یا رسول اللہ یہ عذر، یہ عذر، یہ عذر۔ آپ نے قبول فرمائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گھر میں رہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا، پھر ارشاد فرمایا ان بدبختوں کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے، ارادہ کرتے، تیاری کرتے، اللہ ان کے لڑ کھڑاتے قدموں کو سیدھا کر دیتا اور ان کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دے دیتا، ان کے نفاق کو اللہ اخلاص میں بدل دیتا، ان کو توفیق دے دیتا۔ جب نہ ارادہ کیا، نہ تیاری کی، نہ اپنے بس میں جو ہے وہ انہوں نے کیا، تو کیسے اللہ ان کو توفیق دے؟ ہم رات کو 12 بجے سوئیں اور الارم لگا کر بھی نہ سوئیں اور نیت بھی نہ ہو کہ صبح صادق میں اٹھنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت نماز تہجد پڑھنی ہے، تو پھر کیسے اللہ توفیق دے گا؟ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو رات کی تاریکی میں مصلی پر کھڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کرے، دن ہو تو وہ روزے سے ہو، لوگوں سے میل جول ہو، لوگ خوش گپیوں میں مبتلا ہوں تو یہ خاموش مہر بلب ہو، اور لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہوں یہ غمگین ہو، پریشان ہو، لوگ ہنس رہے ہوں یہ رو رہا ہو، یہ ہے علم والا۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَكُونَ عَلِيمًا حَلِيمًا حَكِيمًا سَكِيتًا بَاكِيًا مَحْزُونًا وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَكُونَ صَيَّاحًا سَخَّابًا شَدِيدًا حَدِيدًا۔ نہ وہ سیاح ہو، نہ وہ سخاب ہو، نہ وہ شدید ہو، نہ وہ حدید ہو، نہ وہ جبار بن کر چلے، سخت مزاج ہو، نہ تند مزاج ہو، بلکہ صفات اور اخلاق کا پیکر ہو۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو ساتھیوں کے سامنے جھکا دیتا ہو اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہو اور اپنا سر جھکا دیتا ہو، تکبر اس کے قریب نہ آتا ہو، تواضع، عاجزی، انکساری اس کے روئیں روئیں سے ٹپکتی ہوئی نظر آئے، یہ ہے علم والا۔ آج ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور کی تواضع دیکھیں، جو سید الکونین تھے، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں کروایا ہے۔ لو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، کہ آپ کیسے ہوں گے، آنے والا پیغمبر کیسا ہوگا؟ فرمایا آنے والا پیغمبر، آنے والا نبی ایسا منکسر المزاج ہوگا، ایسا متواضع ہوگا کہ اگر اس کا قدم خشک لکڑیوں پر آئے تو لکڑیوں سے چرچرانے کی آواز سنائی نہ دے، چراغ پر اس کا قدم آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، اتنی تواضع سے وہ چلتا ہے۔ وقصد فی مشیک وغض من صوتک، آواز میں پستی ہو، اعتدال ہو، چال میں اعتدال ہو، آواز پست ہو، بقدر ہو۔ وقصد فی مشیک وغض من صوتک لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارے اکڑ کر چلنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تمہارا قد نکلتے نکلتے پہاڑوں تک پہنچے گا، فائدہ کوئی نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ تو دین آتا ہے صفات سے اور قربانیوں سے۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی
رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محمد ہیں فقہ حنفی کے 3 بڑے ستونوں میں ایک اہم ستون امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ترکے میں 30,000 درہم ان کو ملے، 15,000 درہم صرف و نحو پر انہوں نے خرچ کیے، اور 15,000 علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا۔ آج ہم لینے کے لیے بیٹھے، ہمارے ہاں ایسا سسٹم بن گیا، پہلے دن سے ہم مانگنا شروع کرتے ہیں، کبھی کوئی استاد سے مانگ رہا ہے، کبھی دوسرے سے مانگ رہا ہے، کبھی اہل محلہ سے مانگ رہا ہے، پہلے ہاں سے علم پر لگانا ہے، یہ سوچ مٹ گئی ہے۔ فقر کے بغیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر کے بغیر، محتاجی کے بغیر، بھوک کے بغیر کبھی کسی کو علم کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، ترکے میں 10,50,000 درہم ملے، 10,50,000 درہم، اور پورے کے پورے اس 10,50,000 درہم، آج اس کی قیمت نکالو، 1 درہم 3.15 ماشے کا ہوتا ہے، اس کی قیمت نکالو، کروڑوں سے متجاوز ہوگی، کروڑوں سے، شاید اربوں میں چلی جائے، اربوں روپے ان میں چلی جائے۔ تو یہ 10,50,000 درہم کہاں لگائے؟ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے، اور سارے لٹا دیے۔ اور یہ جو اتنا بڑا شہزادہ تھا اور اتنا بڑا مالدار تھا، چودھری تھا، سردار تھا، علم پر مال لوٹاتا گیا 10,50,000 درہم خرچ کر دیے۔ پھر ایک وقت آیا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، جوتے بھی بیچ دیے۔ صفحات من صبر العلماء مشہور کتاب ہے، اس میں جا کر پڑھو۔ تو علم فقر سے آتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق سے آتا ہے۔ علم پڑھا، دین پڑھا، تعلق نہ بنا، اللہ سے تعلق نہ بنا، 10 سال پڑھ لیے، اللہ سے لینے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اپنے مسائل حل کروانے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو اس پڑھے پڑھانے کو آگ لگا دینی چاہیے، کیا فائدہ اس کا؟ مصر میں 256 ہجری میں 4 محدث جو بعد میں جا کر آفتاب و مہتاب بنے، زمانے طالب علمی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، جو زمانے طالب علمی میں مشہور ہو جائے اور جس کے تعلقات بن جائیں، یہ تعلیم کے لیے، دین کے لیے سم قاتل ہے، وہ ابھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ 4 محدث بعد میں اپنے وقت کے امام بنے، آفتاب و مہتاب بنے۔ محمد بن جریر الطبری، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، محمد بن نصر المروزی، محمد بن ہارون الروجانی، 4 محدث ہیں، وہ کم عمر ہیں، ایک مکان کرائے پر لیا، اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ سرمایہ لے کر آئے، مصر میں ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں رات کو رہتے تھے، اور دن بھر مصر کے محدثین کے پاس جا کر احادیث سنتے، اس کے نوٹس لیتے، اس کو لکھتے۔ آج پوری درسگاہ میں 20 احادیث روزانہ پڑھائی جاتی ہیں، کسی ایک کے پاس لغت کی کتاب نہیں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سیب ویسے بڑا سمجھتا ہے، کسی ایک کے پاس قلم نہیں ہے لکھنے کے لیے، کہاں سے یاد ہوگا؟ آج کا سبق کل تک کہاں جائے گا؟ علم اور قلم کا جوڑ ہے، پہلے دن سے اللہ نے علم اور قلم کو ساتھ رکھا ہے۔ الذی علم بالقلم، یہی لڑکے جو موقوف علیہ میں ہیں، جو دورہ حدیث میں ہیں، ایک سطر نہیں لکھتے، کل تحریر پڑھ کر بلیک بورڈ پر، یہ جو اعلامیہ ہے وہاں پڑھ کر میرا دل خون ہو گیا جب ایک طالب علم کی یہ تحریر پڑھی کہ میری انگریزی کی کتاب گم ہو گئی ہے، برائے کرم جس کو ملے وہ مجھے لوٹا دے۔ انگریزی کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، حدیث کی عظمت نہیں ہے، دل میں کوئی ایک لکھنے والا نہیں ہے، کہاں سے یاد ہوگا، کہاں سے علم آئے گا؟ سخت تکلیف ہوئی۔ تو یہ 3 محدث مصر میں گھومتے، محدثین کے ہاں جاتے، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں،